Bismillahir Rahmanir Rahim. Masjid Darus Salam, Toronto, Canada. Monday after Maghrib Salah, 9th of April 2012. Softness was the main attribute of Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. Eye with no tear, hardness of heart, desire to live long, and greediness are the worst attributes for a person. Tufail Dawsi and his tribe. The bayan is presented by Hazrat Maulana Mufti Mudassir Shahib Damad Barakatuhu, who is visiting us from California. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. صدق الله العظيم. قابل احترام دوستو بزرگو، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث کی ایک کتاب ہے مسند احمد.
اس کتاب میں ایک حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ تبارک و تعالی اذا اراد باہل بیت خیرا، کہ جب اللہ تبارک و تعالی کسی گھر والوں کے ساتھ خیر کا، بھلائی اور برکتوں کا معاملہ فرمانا چاہتے ہیں، ادخل علیہم الرفق، اس گھر میں رہنے والوں کے مزاج میں نرمی پیدا فرما دیتے ہیں۔ ان اللہ تبارک و تعالی، کہ اللہ تبارک و تعالی اذا اراد باہل بیت خیرا، کسی گھر کے اندر رہنے والے افراد میں خیر کا، بھلائی کا، برکتوں کا معاملہ فرمانا چاہتے ہیں، ادخل علیہم الرفق، اس گھر والوں کے اندر ان کے مزاج میں نرمی کو پیدا فرماتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ، کائنات کے اندر نرمی کو اگر کوئی شکل دی جاتی، نرمی یہ کوئی مخلوق نہیں ہے، صفت ہے، اگر اس کو کوئی شکل دی جاتی تو سب سے خوبصورت شکل ہوتی، اور اگر کائنات کے اندر سختی کو شکل و صورت دی جاتی تو کائنات کے اندر سب سے بدترین صورت ہوتی۔ ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ تبارک و تعالی رفیق، اللہ تبارک و تعالی مہربان ہیں، اپنے بندوں پر بڑے مہربان ہیں۔ محمد ابن المنکدر رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجھے بلائیں اور کہیں، تمہارا حساب کتاب میں اپنے ہاتھ میں رکھوں یا تمہارے ماں باپ کے حوالے کروں؟ تو میں اللہ سے یہی کہوں گا کہ اے اللہ، میرا حساب کتاب آپ اپنے پاس رکھیے، اس لیے کہ میرا یہ یقین ہے کہ 70 ماؤں سے زیادہ آپ مہربان ہیں۔ ان اللہ تبارک و تعالی رفیق یحب الرفق، نرمی کو، مہربانی کو پسند فرماتے ہیں۔ وَيُعْطِي عَلَى الرِّفْقِ، نرمی پر، مہربانی پر اللہ وہ عطا فرماتے ہیں اپنے بندوں کو، ما لا يعطي على العنف، جو سختی پر نہیں ملتا۔ اللہ کی طرف سے یہ ضابطہ ہے کہ جب گھر کے اندر، افراد کے اندر کسی بھی معاملے میں نرمی، شفقت آ جاتی ہے، اللہ کی رحمت اس چیز میں داخل ہو جاتی ہے۔ رحم اللہ رجلا سمحا اذا باع و اذا اشترى، ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص خریدنے اور بیچنے کے معاملے میں نرمی کے ساتھ خریدے اور بیچے، معاملات میں اگر نرمی آئے، رحم اللہ، اللہ کی رحمت اس معاملے میں داخل ہو گئی۔ بلکہ یوں کہیں، ایک انسان اپنے اندر خوبیوں کو لینا چاہے تو سب سے بڑی خوبی، جس خوبیوں پر سارے خوبیاں اندر آتے ہیں، وہ نرمی ہے۔ اور اگر انسان ہر قسم کی خوبی سے محروم ہو، اس کی سب سے بڑی بنیاد وہ اپنی طبیعت کے اندر سختی پیدا کر لے۔ مختلف مزاج، مختلف طبیعتیں انسانوں کی اللہ نے بنائی ہیں۔ بعض مرتبہ انسان کی طبیعت پر سختی غالب ہوتی ہے، بعض مرتبہ انسان کی طبیعت پر نرمی غالب ہوتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں اپنے گھروں میں، اپنے دوستوں میں، اپنے ماحول کے اندر
اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ نے آپ کو نرم بنایا۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، یہ اللہ کی بڑی مہربانیوں میں سے ایک مہربانی ہے کہ آپ لنت لہم، ان سب کے لیے، آپ اپنی امت کے لیے، پوری انسانیت کے لیے نرم بن گئے۔ لنت لین، مومن کے بارے میں حدیث میں آیا ہے حین لین، مومن کیسا ہوتا ہے؟ المؤمنون حینون لینون، یہ مسلمان کی، ایمان والے کی صفت بتائی گئی۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا یہ اللہ کی مہربانیوں میں سے ایک مہربانی ہے کہ اللہ نے آپ کو نرم طبیعت والا بنا دیا، اور اگر آپ سخت ہوتے مزاج کے اعتبار سے تو آپ کے صحابہ، آپ کے ساتھی آپ کو چھوڑ کے چلے جاتے، آپ کے ساتھ کوئی نہیں رہتا۔ جس آدمی کے مزاج میں سختی ہوتی ہے اس کے دوست کم ہوتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نرم، حلم والا، حلیم بنایا۔ اتنا حلم تھا کہ لوگ آپ کے حلم کا امتحان لیتے تھے۔ قرض دے دیا اور قرض کا سوال کر رہے ہیں وقت سے پہلے آ کر، اور بڑے سخت انداز میں احادیث کے اندر مستقل واقعات ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حلم اور آپ کا برداشت اور آپ کی نرمی کو بیان کیا گیا، اور اس کے ذریعے سے دنیا کے اندر کیسے ہدایت پھیلی۔ واقعی جن بندوں کی طبیعت کے میں اگر یہ نرمی اور یہ حلم آ جائے، وہ اپنے گھر کے لیے، اپنے معاشرے کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے رحمت کا پیغام بنتے ہیں۔ اور یہ رحمت والے نبی کی امت ہیں۔ ہم کتنے واقعات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت میں دیکھیں۔ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے حلم کا امتحان لیا۔ ایک یہودی نے آپ کو قرض دیا اور آپ کا امتحان لیا۔ کسی نے آ کر چادر آپ کے گلے میں ڈال دی اور آپ کا امتحان لیا۔ کسی نے اور مسلمانوں میں سے دیہاتی صحابہ آ کر کہتے تھے اللہ نے آپ کو جو مال دیا اس مال میں سے ہمیں مال دیں، آپ مسکراتے ہوئے دیتے تھے۔ ایک صحابی نے آپ کو قیمتی چادر ہدیے میں پیش کی، آپ نے اس کو بڑی خوشی کے ساتھ اپنے کندھے پہ ڈالا۔ اتنے میں ایک شخص آئے، مجھے یہ پسند ہے، مجھے دے دے۔ جتنی خوشی کے ساتھ آپ نے اس کو اپنے کندھے پہ ڈالا، اس سے زیادہ خوشی کے ساتھ آپ نے اس کو نکال کے دے دیا۔ اور آپ کے بعد حضرات صحابہ اکرام کی تربیت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی نہج پر فرمائی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ ممبر پہ کھڑے ہیں، جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں۔ مسجد میں سے ایک شخص کھڑے ہو کر کہتا ہے، اے عمر، اگر آپ کے اندر کسی قسم کا ٹیڑھا پن اگر ہم دیکھیں، لو ان فیک عوجا لقومنا بسیوفنا، اگر آپ کے اندر کسی قسم کا ٹیڑھا پن اگر ہم دیکھیں تو ہم اپنی تلوار سے آپ کو سیدھا کریں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ممبر سے کہتے ہوئے اترے، الحمدللہ ابھی بھی اس امت میں ایسے لوگ ہیں جو میری عمر کی اصلاح کے لیے ہیں۔ مزاج میں، دل میں جب نرمی پیدا ہوتی ہے تو حق بات آدمی قبول کرتا ہے۔ حق بات چاہے وہ بولنے والا کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، کسی بھی مسلک سے تعلق رکھنے والا ہو، کسی بھی قوم سے تعلق رکھنے والا ہو، جب بات حق کی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، جب کسی سے کہا جاتا ہے اللہ سے ڈر، جب کسی کو نصیحت کی جاتی ہے اللہ سے ڈر، کتنی بڑی نصیحت ہے، اتق اللہ، اس نصیحت کو قبول کرنا چاہیے، اس نصیحت کو اپنے اندر لینا ہے۔ لیکن کون سی چیز رکاوٹ بنتی ہے؟ اخذتہ العزت بالاثم، اس کے اندر کی نخوت اور اس کے اندر کا عناد وہ رکاوٹ بن جاتا ہے۔
مجھے کون ہوتے ہیں آپ بولنے والے؟ اس کا نتیجہ بتایا فحسبہ جہنم ولبئس المہاد. اتنی بڑی نصیحت اتق اللہ، اس نصیحت کو لینے کے لیے دل کی سختی رکاوٹ بن گئی، اور کہہ رہے ہیں آپ کون ہوتے ہیں مجھے بولنے والے؟ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ تشریف لائے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بھرے مجمع میں ایک شخص کہتا ہے معاویہ بادشاہ ہیں، حاکم ہیں، حکمران ہیں، اندازہ لگائیں حکمران ہیں، اور رعایا کھڑے ہو کر یہ کہتا ہے کہ اگر آپ میں تھوڑا بھی اگر زندہ انصافی دیکھیں تو ہم آپ کو سیدھا کر دیں گے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی زبان سے کہنے لگے الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے اللہ نے اس امت میں ایسے لوگ ابھی بھی رکھے ہیں. ان سارے واقعات کا خلاصہ یہ ہے کہ جب انسان کی طبیعت میں نرمی اور اس کے دل میں رقت پیدا ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے توفیق دیتے ہیں حق بات کو سننے کی اور لینے کی. اسی لیے ہمارے حضرات محدثین احادیث کی کتابوں میں دیکھیں، ہر حدیث کی کتاب میں مستقل ایک باب ملے گا کتاب الرقاق. اب اس باب کے اندر محدثین ان حدیثوں کو جمع کیے ہیں جس میں دل کو نرم کرنے والی حدیثیں ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا اربع من الشقاء، 4 باتیں ہیں جو بڑی بدبختی کی علامتوں میں سے ہے. بخت کہتے ہیں نا، قسمت. 4 چیزیں ہیں جو انسان کی بدقسمتی کی علامتوں میں سے ہیں. یعنی یہ 4 باتیں اگر انسان کے اندر ہیں اس کی قسمت اچھی نہیں ہے. کیا مطلب؟ قسمت کا لفظ خود بتا رہا ہے اللہ تبارک و تعالی ہر چیز تقسیم کرتے ہیں. صحت، عمر، دولت، عزت، جو کچھ جس کے پاس ہے اللہ کی طرف سے تقسیم ہے. بعض مرتبہ آپ نے دیکھا ہوگا عجیب بات ہے، تقسیم اللہ کی طرف سے نحن قسمنا بینہم معیشتہم. یہ ذمہ داری اللہ نے اپنے ذمہ لی ہے. ہر ایک کی رزق کی ذمہ داری ہمارے پاس ہے اور ہم تقسیم کرنے والے. کسی کی عمر 60 سال کی ہوتی ہے، 55 سال کا کھانا تقسیم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ. 55 سال کے بعد وہ کھا نہیں سکتا لیکن زندہ ضرور رہے گا. آج ہسپتالوں میں جا کے دیکھیں، کوئی لقمہ اس کے منہ کے اندر داخل نہیں ہو رہا، لیکن ہے کیوں؟ وہ اپنی مدت پوری کر کے دنیا سے جائے گا. اب کتنے ہیں شوگر کے جو مریض ہیں، ان کی شوگر زندگی تو ہے 55 سال، 50، 60 سال، 70 سال، لیکن ان کے لیے اللہ نے طے کر دیا اتنی ہی شوگر ہے آپ کی. اب وہ کہتا ہے نہیں بھی مجھے نہیں کھانا ہے. یہ قسمت خود لفظ یہ بتا رہا ہے کہ ہر چیز اللہ کی طرف سے تقسیم. بعض چیزیں ایسی ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بطور امتحان کے اختیار میں دیے. یہ اعمال اگر تم کرو گے تو تمہاری قسمت اچھی بنے گی، یہ کام کرو گے تو تمہاری قسمت خراب ہو جائے گی. اور حدیث میں فرمایا دعا ایک ایسی طاقت ہے جو تمہاری قسمت کو بدل دیتی ہے، تمہاری تقدیر کو بدل دیتی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 باتیں، ان 4 باتوں کو آدمی جائزہ لے. شقاء بدبختیوں میں سے ہیں، آدمی کی قسمت پھوٹی، خراب ہو گئی. اس میں سب سے پہلی چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمود العین، آنکھوں کا خشک ہو جانا. جمود، برف جس طرح جم جاتا ہے اس طرح آنکھیں خشک ہو جاتی ہیں. آنکھ کی خوبی یہ ہے کہ اس میں سے آنسو نکلے، اللہ کی محبت میں، اللہ کی خشیت میں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا مانگ رہے اللہم ارزقنی عینینی حتی لتینی، اے اللہ آپ مجھے ایسی 2 آنکھیں عطا فرمائیے جو تیری یاد میں رونے والی ہوں. ایسی مبارک دعا ہے
کیسی؟ دیکھیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آنکھیں تیری یاد میں رونے والی ہوں، تسقیان القلب، آنکھ سے آنسو نکلے تو دل سیراب ہو۔ آنسو کہاں سے نکلے؟ عجیب بات ہے نا، آنسو آنکھ سے نکل رہا ہے اور سیرابی کہاں مل رہی ہے؟ دل کو مل رہی ہے۔ جس طرح ایک زمین خشک ہوتی ہے اور اندر سے پانی کے لیے تڑپتی ہے، جب آسمان سے اللہ کی طرف سے بارش کا نظام ہوتا ہے کیسے لہلہانے لگتا ہے، اسی طرح دنیا کی محبت میں انسان کے دل خشک ہو جاتے ہیں، سخت ہو جاتے ہیں۔ جب انسان اللہ کی محبت میں، اللہ کی یاد میں، اللہ کے احسانات کو سوچ کر یاد کر کے روتا ہے، وہ آنسو کا قطرہ ایسا قیمتی ہے اللہ کے نزدیک کہ اللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے نقد انعام یہ عطا فرماتے ہیں، اس کے دل کو جو ہے نا سیراب کر دیتے ہیں۔ کبھی تنہائی کا آنسو اللہ کو بہت پسند ہے۔ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهُ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، عرش کا سایہ اللہ اس شخص کو بھی دیں گے جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کر کے آنسو بہایا ہو۔ ایک آنسو کا قطرہ جہنم کی آگ کو بجھا دے گا۔ اللہ کے نزدیک اتنا قیمتی ہے، حدیث میں آتا ہے آنسو ابھی جو ہے نا زمین پہ گرا نہیں، ابھی بھی گرا نہیں، صرف وہ آنسو آنکھ سے نکلا اور پلکوں میں اٹکا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس آنسو، حدیث میں آتا ہے مکھی کے سر کے برابر بھی اگر ہے، اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ کو حرام کر دیتے ہیں۔ اس حدیث میں جو دعا اللہ کے رسول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنا رویا کرتے تھے، آپ کتنے رونے والے تھے۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متواصل الاحزان دائم الفکر، رونا آپ یعنی اندر سے کڑتا تھا آپ کا دل، ہمیشہ غمگین، نماز میں رو رہے ہیں، سجدے میں رو رہے ہیں، دعاؤں میں رو رہے ہیں، اس کے باوجود آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں اے اللہ مجھے وہ آنکھیں عطا فرما جو آنکھیں رونے والی ہوں۔ کیا مطلب؟ ہمیں سکھا رہے ہیں کبھی تنہائی میں بیٹھ کر قرآن پڑھتے ہوئے، دعا میں، نماز میں کھڑے ہو کر، کبھی ہم اللہ کو یاد کر کے ایک وقت ہم اگر روزانہ آنسو کا ایک قطرہ ہم بہائیں، دیکھیں ہمارے دل کے اندر رقت اور نرمی کیسے پیدا ہوتی ہے۔ ورنہ دل اتنا خشک ہو جاتا ہے دنیا کی محبت میں۔ مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں انسان جب اللہ کو یاد کر کے، اپنے گناہوں کو یاد کر کے رونے لگے، سمجھو اس کے لیے خیر کے دروازے کھلنے لگے، اور اللہ کی طرف سے اتنی بڑی سعادت، اتنی بڑی مہربانی۔ حدیث میں فرمایا رونا اختیار میں نہیں ہے، اگر رو نہ سکو فَإِن لَّمْ تَبْكُوا فَتَبَاكُوا، رونا نہ آئے تو رونے کی صورت بنا لو، رونا نہ آئے تو رونے کی صورت بنا لو۔ ایک شخص تھے، امام محمد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک شخص مسجد کے حوض کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور وہ اپنے پانی کو اٹھا کر اپنے آنکھوں پر سے ڈال رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ مجھے رونا نہیں آتا، میں رونے والوں کی مشابہت اختیار کر رہا ہوں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ حرم پہنچے، اپنے سارے مریدوں کے ساتھ طواف کے بعد کہنے لگے ہر عبادت مجھے یہاں نظر آ رہی ہے، ہر عبادت، نماز، طواف، ذکر، دعا، ایک عبادت مجھے یہاں نظر نہیں آ رہی۔ شاگردوں نے کہا کون سی عبادت؟ کہا رونا نظر نہیں آ رہا۔ رونا عبادت ہے، رونا مستقل ایک عبادت کہ بندہ اللہ کو یاد کر کے روئے۔ فرمایا بدبختی کی علامتوں میں سے ایک علامت کیا ہے؟ جمود العین، جب آنکھ خشک ہوتی ہے تو دوسرا نتیجہ قصاء القلب، دل سخت ہو جاتا ہے۔ آنکھ خشک ہوئی، دل سخت ہوا۔ اور حدیث میں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرات محدثین کہتے ہیں دنیا کے اندر اللہ کی رحمت سے دور ہونے والی جتنی چیزیں ہیں اس میں سب سے زیادہ خطرناک چیز قلب القاسی، سخت دل ہے۔ اس سے زیادہ کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے۔ جس شخص کا دل سخت ہو جاتا ہے وہ اللہ کی رحمت سے دور، ہم سمجھیں اللہ کی رحمت سے دور کا مطلب ہم اللہ کی رحمت کے کتنے محتاج ہیں، موت کے وقت کتنے محتاج ہوتے ہیں سمجھیں۔
موت کے وقت اللہ کی رحمت اگر متوجہ شامل حال نہ ہو، پھر شیطان اس کی تحریک اور اس کے تصرفات ایسے انسان کے پیچھے لگے رہتے ہیں کہ کسی بھی طرح دنیا سے بے ایمان بن کے چلا جائے۔ اس موقع پر ایک انسان کتنا اللہ کی رحمت کا محتاج ہے۔ حدیث میں فرمایا قلب القاسی، سخت دل اللہ کی رحمت سے بہت دور ہوتا ہے۔ اسی لیے دوستو، آدمی اللہ دعا میں، تلاوت میں، نماز میں ایک قطرہ آنسو کا نکالے، پھر دیکھے اللہ نقد انعام اسے کیسے عطا فرماتے۔ تنہائی کا عمل، یہ چیز نہیں ہوگی تو پھر دوسری چیز خود بخود ہوگی، وہ ہے سخت دل۔ اور سختی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کائنات کے اندر سب سے بدترین شکل اگر کسی چیز کو دی جائے وہ ہے سختی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سخت دل والا نہ نصیحت قبول کرے۔ جب آدمی کے دل میں سختی ہوتی ہے اس کا نتیجہ بتایا، اخذتہ العزت بالاثم، کہ ہاں وہ تو نصیحت قبول نہیں کرے گا۔ حضرات صحابہ اکرام چاہے وہ خلافت کے عہدے پہ ہوں، چاہے وہ بڑے بڑے مقام پر ہوں، جب چاہے مدینے کی چلنے والی ایک عورت حضرت عمر کو کھڑا کر کے کہہ رہی ہے، حضرت عمر خاموش ہو کر سن رہے ہیں۔ چھوٹا سا بچہ کھڑے ہو کر کہہ رہا ہے بڑے صحابی کو، وہ خاموش کھڑے ہو کر سن رہے ہیں۔ یہ سننا کب پیدا ہوگا؟ جبکہ دل نرم ہو۔ جب آدمی کے دل میں نرمی نہیں پیدا ہوتی تو پھر وہ نصیحت قبول نہیں کرتا۔ کتنی بڑی محرومی، حدیث میں فرمایا جو شخص نرمی سے محروم ہر چیز سے محروم۔ حدیث کے الفاظ ہیں جو شخص نرمی سے محروم ہر خیر سے محروم۔ اور پھر جب دل سخت ہوتا ہے تو پھر اس دل کے اندر سے کانٹے وجود میں آتے ہیں، ایسے کانٹے کہ جو سختیوں کے کانٹے۔ جب آدمی سخت ہوتا ہے اس کے دل میں بغض ہے، کینہ ہے، عناد ہے، حسد ہے، یہ ساری چیزیں کیوں؟ اس لیے نہیں، اسی لیے اہتمام اس بات کا کیا جائے میرا دل نرم رہے۔ روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام ہو، اور وہ قرآن پڑھتے ہوئے جہنم کا تذکرہ آئے تو روئے۔ حضرات صحابہ اکرام، ائمہ اکرام، محدثین عظام قرآن پڑھتے تھے، جہنم کا تذکرہ آتا تھا، روتے تھے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، یہ سورہ یاسین کی اس آیت پر پہنچے ہیں، رو رہے ہیں، اتنا روئے کسی نے پوچھا کیا بات ہے؟ پتہ نہیں قیامت کے دن آج تو سب رلے ملے ہیں، قیامت کے دن جب اللہ کہیں آج مجرم الگ ہو جاؤ، پتہ نہیں میرا کیا حال ہوگا۔ خشیت جسے کہتے ہیں، اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معصیتک۔ اے اللہ، میں آپ سے اتنی خشیت مانگتا ہوں، اتنا ڈر مانگتا ہوں کہ میرے اور گناہوں کے درمیان وہ خشیت حائل ہو جائے۔ ان الذین یخشون ربهم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر۔ بن دیکھے جو اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں ان کے لیے خوشخبری سنا دیجئے بہت بڑی مغفرت کا اور بہت بڑے اجر کا۔ یہ خشیت کیسے پیدا ہو؟ یہ خشیت تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین، کیسے اللہ تعالیٰ کہہ رہے قرآن پڑھتے ہوئے تمہارے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، تمہارے دل جھک جائیں اس کی طرف، اور اللہ توفیق دے تو آنکھوں سے آنسو کا قطرہ نکالے، یہ اللہ کے کلام پاک کا حق ہے۔ حضرت عکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پاک کھولتے اور قرآن پاک پڑھتے ہوئے روتے، کہتے ھذا کلام ربی، یہ میرے اللہ کا کلام ہے، یہ میرے اللہ کا کلام ہے۔ سورہ حدید کی آیت اتری ہے مدینہ منورہ میں، یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورهم بین ایدیہم وبایمانہم بشراکم اليوم جنات تجری من تحتها الانہار۔ وہ دن یاد کرو کہ جس دن قیامت کے دن ایمان والے مرد، ایمان والی عورتیں اپنے ایمان کے نور میں دوڑ لگا رہے ہوں گے۔ قیامت اندھیرا ہے، قیامت کا دن اندھیرا ہے، اس اندھیرے میں ہر مسلمان اپنے ایمان اور اپنے عمل سے دوڑ لگائے گا۔ وہاں کوئی آدمی کسی کی روشنی سے نہیں چلے گا،
ہر آدمی اپنے ایمان کی روشنی اور اپنے عمل کی روشنی میں چلے گا. اور اس موقع پر یوم یقول المنافقون والمنافقات، منافق مرد منافق عورتیں کہیں گے انظرونا نقتبس من نورکم، تھوڑی دیر کے لیے رک جاؤ، ہم تمہارے روشنی سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں. یہ آیت سورہ حدید کی جب اتری ہے، نازل ہوئی، روایت میں آتا ہے کہ مدینہ منورہ کے گھر کے اندر کا ایک ایک فرد، ایک ایک عورت اس آیت کو سن کر ان کی چیخیں نکل گئی. صحابہ اکرام اپنے گھروں سے نکل کر مسجد میں آ گئے. وہ کیا وجہ تھی کہ کہیں میرا تذکرہ تو اس میں نہیں ہے. منافق مرد منافق عورتیں کہ کہیں قیامت کے دن میرا تو اس میں تذکرہ نہیں. عورتوں کے دوپٹے، انہوں نے دوپٹے منہ کے اندر رکھ لیے کہ کہیں ہماری آوازیں باہر نہ چلی جائیں. دوستو یہ رونا، یہ جب تک یہ رونا ہماری زندگی میں تھا ہمارے دلوں کے اندر نرمی تھی، اور جب تک دلوں کے اندر نرمی، اس وقت تک دیکھیں ہر جگہ خیر ہی خیر. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی رحمت ہے اس باپ پر، اللہ کی رحمت ہے اس باپ پر جو باپ اپنے بچے کی تربیت میں نرمی کا معاملہ کرے. جو باپ اپنے بچے کی تربیت میں نرمی کا معاملہ کرے، اللہ کی رحمت. میں نے خود جو حدیث بیان فرمائی جس میں امام احمد ابن حنبل کی مسند میں یہ بات ہے، اللہ جب کسی گھر کے اندر خیر کا، نرمی کا، بھلائی کا معاملہ فرمانا چاہتے ہیں، اس گھر والوں کے اندر نرمی کو داخل کر دیتے ہیں. اب گھر کے باپ میں بھی نرمی، ماں میں بھی نرمی، اب اس نرمی کے ساتھ ایک گھر کا ماحول بنایا جا رہا ہے، اب اس کے ساتھ تربیت ہو رہی ہے، اب اس کے مطابق خیریں حاصل ہو رہی ہیں. جب اسی لیے قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے یہ حق ہے اللہ کے کلام کا، روزانہ اس کی تلاوت ہو اور اس کے ساتھ ہم آنسو بہائیں. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. یہ قرآن پاک کا حق بتایا. دعا میں ہے اللہ کے سامنے روئیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اے اللہ میری آنکھوں کو رونے والا بنا دے تاکہ یہ آنسو میرے دل کو سیراب کر دے، قبل اس کے کہ ایک وقت ایسا آنے والا ہے جس وقت یہ آنسو نہیں رہیں گے بلکہ خون کے قطرے بن جائیں گے. اشارہ کیا کہ آج رونے کا وقت ہے. اگر آج روئے نہیں تو کل قیامت کے دن ایک انسان روئے گا، ایسے روئے گا آنسو ختم ہو جائیں گے لیکن اس کی آنکھوں سے خون کے قطرے نکلیں گے. اس دن کوئی رحم کسی پہ نہیں ہے. دوسرا مرحلہ سختی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ نبوت کے کلام میں، نبوت کے الفاظ میں جو جامعیت ہے، جو ترتیب ہے، ہم تصور نہیں کر سکتے. چار باتیں آپ نے فرمائی. سب سے پہلی بات آنکھوں کا سخت ہو جانا، آنکھوں کا خشک ہو جانا، دل کا سخت ہو جانا. آنکھیں جہاں خشک ہوئی دل سخت ہوا. یہ دل سخت کیوں ہوتا ہے؟ اس کی بھی وجہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کی دو باتیں بیان فرمائی. یہ دو اسباب ہیں جس سے دل خشک ہو، دل سخت ہو گیا. وہ دو اسباب کیا ہیں؟ وطول الامل والحرص علی الدنیا. دنیا کی لمبی لمبی امیدیں، یہاں کے قیام کو سوچنا، یہاں کے رہنے کو سوچنا. جو انسان یہاں کے قیام کو زیادہ سوچے گا، یہاں کے رہنے کو زیادہ سوچے گا، وہ اس کی امیدیں لمبی لمبی ہوں گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان میں خطبہ دیا، سورج غروب ہو رہا ہے. آپ نے فرمایا دیکھو یہ دنیا اپنی عمر کے اعتبار سے اتنی ہی ہے. دنیا اپنی عمر کے اعتبار سے اتنی ہی ہے. سورج غروب ہو رہا ہے. آپ نے فرمایا اپنی دو انگلیوں کا اشارہ کر کے بعثت انا والساعة كهاتين، میں اور قیامت اسی طرح بھیجے گئے ہیں. یہ میں اور میرے بعد جس طرح یہ انگلی بالکل قریب ہے، قیامت بالکل اسی طرح قریب ہے. اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا اپنا داہنا ہاتھ سر کے پیچھے رکھ دیا اور بائیں ہاتھ کو لمبا کر دیا. فرمایا یہ تمہاری موت ہے جو تمہارے سر پہ سوار ہے، اور یہ تمہاری امیدیں ہیں جو یہاں تک چل رہی ہیں. الرقاق
اس عنوان پر ساری حدیثیں محدثین نے جمع کی تاکہ ان حدیثوں کو پڑھ کر ہر آدمی کا یہ یقین بنے، اس دنیا کے قیام کو عارضی سمجھیں۔ توبہ میں جلدی ہوگی، زندگیوں کے بدلنے کی ہمت پیدا ہوگی، فیصلے کرنے کی طاقت پیدا ہوگی۔ اس دنیا کے فنا کو سوچنا، اس دنیا کی بقا کو جو سوچے گا وہ آدمی توبہ پہ کبھی نہیں آئے گا۔ فرمایا طول الامل، لمبی لمبی امیدیں، امیدیں لمبی جہاں ہوئی۔ اور پھر چوتھی چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کی حرص، دنیا کا لالچ، گرید، دنیا کی حرص ہے، یہ حرص آدمی کے دل کو سخت کر دیتی ہے۔ اس کے مقابلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قناعت ہے، قد افلح من اسلم، کامیاب ہو گیا وہ شخص جو اسلام قبول کیا، ورزق کفافا، اور جس شخص کو اللہ نے بقدر کفایت روزی دے دی، وقنعه اللہ بما آتا، اللہ نے جو اس کو دیا اس پہ وہ خوش ہو گیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ قناعت سب سے بڑی خوبی ہے کہ آدمی کے دل کو نرمی پیدا کرتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، خوش ہو جاؤ، راضی ہو جاؤ، مطمئن ہو جاؤ، اللہ نے جو تمہیں عطا فرمایا تم سب سے بڑے مالدار بن جاؤ گے، غنی بن جاؤ گے۔ غنی کسے کہتے ہیں؟ غنی کہتے ہیں غنی آدمی کسی کا محتاج نہ بنے، اس کا نام ہے غنی۔ کوئی اس کا معیار نہیں ہے کہ اتنے ڈالر اس کے پاس ہوں تو وہ مالدار ہے، یہ ہماری سوچ ہے، ورنہ تو ایک آدمی کے پاس ہزاروں ڈالر ہو وہ بھی اپنے آپ کو غریب سمجھتا ہے۔ غریبی اور امیری کا جو معیار ہے آدمی کی سوچ پر ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مالداری وہ ہے کہ ہم کسی کے محتاج نہ بنے، اور وہ اسی وقت ہوگا جب کہ آدمی اللہ کی طرف سے جو اسے ملا وہ اس پہ خوش ہو جائے۔ اللہ سے دو چیزوں کی دعائیں مانگنا، اے اللہ جو چیز آپ نے مجھے عطا فرمائی اس میں برکت عطا فرمائیے، اور جو آپ نے مجھے عطا فرمایا اس پہ مجھے راضی کر دیجیے۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دو دعائیں ہیں، اللہم قنعنی بما رزقتنی وبارک لی فیما اعطیتنی، جو آپ نے مجھے دیا اس میں برکت ڈال دیجیے، اور اے اللہ جو آپ نے مجھے عطا فرمایا اس میں مجھے دل کو راضی کر دیجیے۔ کیونکہ اگر یہ چیز نہیں ہوگی پھر دنیا کے حرص، اور حرص حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان، اگر انسان کی حرص اگر بڑھ جائے نا، ایک بڑے اللہ والے نے بڑی پیاری بات لکھی ہے، ضرورت تو غریب کی بھی پوری ہو جاتی ہے، خواہشات تو بادشاہوں کی بھی پوری نہیں ہوتی۔ اتنا بہترین ملفوظ، ضرورت دنیا کے اندر غریب کی بھی پوری ہو جاتی ہے، خواہشات بادشاہوں کی بھی پوری نہیں ہوتی، اور دنیا خواہشات کی پوری کرنے کی جگہ نہیں ہے۔ فرمایا حدیث پاک میں ایک انسان کو اگر دو سونے کی وادیاں بھی اگر دے دی جائے وہ تیسرے کی تمنا کرے گا۔ فرمایا آدمی کے اندر حرص، مال کی، دولت کی، مرتبے کی، یہ آدمی کے دین کو ایسے بگاڑ کے رکھ دیتی ہے جیسے ایک بھوکا بھیڑیا ریوڑ میں چھوڑ دیا جائے، بکریوں کو ایسے تباہ کرتا ہے، اسی طرح ایک مال کا حریص، مرتبے کا حریص، یہ تمام پورے معاشرے کو خراب کر دیتا ہے۔ تو دوستو میں عرض یہ کر رہا تھا، اللہ تبارک و تعالی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ اللہ نے آپ کو نرم بنایا۔ آپ نے نرم بن کے کام کیا، آپ نے نرم بن کے بات کی، آپ کی بات دیکھیں کہ نرم بن کر۔ اور حضرات صحابہ کرام، ایک واقعہ ہے بخاری شریف کے اندر، حضرت طفیل دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوس کے رہنے والے تھے، دوس سے آئے طواف کے لیے، ابھی اسلام قبول نہیں کیا، دوس کے سردار تھے، مکے کے مشرکین ان کا ذہن بنا دیے یہاں پہ ایک شخص ہیں ان کا نام ہے محمد، ان کی بات نہ سننا۔ انہوں نے یہاں ماحول خراب کر دیا ہے، رشتوں میں تفریق پیدا کر دیے،
کہتے ہیں کہ حضرت طفیل کہتے ہیں میں نے اپنے کانوں کے اندر کپڑا رکھ لیا، بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک پڑھ رہے تھے، قرآن پاک کی آواز کان میں پہنچی، میرے دل سے رہا نہ گیا، میں نے اس کپڑے کو ہٹایا، اللہ کا کلام سنا، میں نے اسلام قبول کر لیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت طفیل فرماتے ہیں اور میں نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دوس کا رہنے والا ہوں، ہمارے ہاں بہت بڑی کمیونٹی ہے، آپ نے فرمایا ان سب کو جا کر اسلام کی دعوت دو۔ حضرت طفیل کہتے ہیں کہ میں جب اپنے علاقے میں پہنچا تو سب کو جمع کیا، کہا کہ تم سب مجھے کیا سمجھتے ہو؟ کہتے آپ ہمارے سردار ہیں، بڑے ہیں۔ فرمایا میں اسلام قبول کیا ہوں اور ایک نبی آئے ہیں، ان کے ہاتھ پر میں ایمان لے آیا، میں تم سب کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں۔ سارا قبیلہ انکار کر دیا۔ حضرت طفیل کہتے ہیں میں غصے میں آیا۔ دیکھیں غصہ، یہ دل کی سختی جو ہے نا، یہ غصہ وجود میں لاتی ہے، اس کو کہتے ہیں بغض، کہ وہ چیز جو غصہ آنا بری چیز نہیں ہے، بلکہ وہ غصہ دلوں کے اندر رہ جانا یہ بری چیز ہے۔ دل سخت ہوتا ہے تو وہ امراض پیدا ہوتے ہیں۔ بغض ہے، شب قدر شب برات میں بھی اس کی مغفرت نہیں ہوتی۔ جو آدمی اپنے کسی بھائی کے بارے میں بغض اور کینہ رکھتا ہے، بچپن میں کتابوں کے اندر بچوں کو سمجھانے کے لیے کہانیاں پڑھاتے ہیں، ایک کہانی کے ذریعے سے ایک بات ہمیں سمجھائی گئی کہ ایک شخص اس نے بہت عبادت کی اور اللہ نے اس کی عبادت کو قبول کیا، اور اللہ تعالیٰ نے کہا مانگ، کیا مانگتا ہے؟ وہ آدمی کہتا ہے اے اللہ میں چاہتا ہوں کہ پوری زندگی میں تیری عبادت کرتا رہوں، میرے لیے کھانے پینے کا انتظام تو آسان کر دے۔ اللہ نے اس کی دعا قبول کی اور اس کے لیے کھانے پینے کا غیبی نظام شروع کر دیا۔ پڑوس میں ایک شخص تھا، اس نے دیکھا کچھ کام کچھ بھی نہیں کرتا، گھر بیٹھے کھا رہا ہے۔ اس نے پوچھا کیا راز ہے اس کا؟ اس نے کہا نہیں ایسے بس اللہ کی طرف سے۔ کافی اصرار کیا تو اس نے کہا دیکھو میں نے خوب اللہ کی عبادت کی، اللہ نے مجھے موقع دیا، ایک دعا دی کہ مانگو جو مانگے میں اس دعا کو قبول کروں۔ میں نے اس موقع پر اللہ سے دعا کی کہ میں ساری زندگی تیری عبادت کرنا چاہتا ہوں، میرے لیے رزق کی سہولت کر دے۔ اللہ نے قبول کیا اور اللہ نے مجھے اچھا یہ مسئلہ۔ تو پڑوسی جو تھا اس نے بھی عبادت شروع کی اور ایسے جم کر اس نے عبادت کی، اس کا بھی ایک وقت آیا دعا کی قبولیت کا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا بھئی یہ تیری دعا کی قبولیت کا موقع ہے، مانگ، کیا مانگتا ہے؟ اس شخص نے ہاتھ اٹھایا، ہاتھ اٹھا کر کہا اے اللہ میں تجھ سے کچھ نہیں مانگتا، بس یہ مانگتا ہوں کہ جو اس کو روزی کا دروازہ آسانی سے جو مل رہا ہے یہ بند کر دے۔ یہ سوچیں یہ کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں کینہ۔ سامنے والے کو ملے نہ ملے، بس مجھے ملے نہ ملے، سامنے والے کو نہ ملے۔ یہ سوچ، یہ امراض جو ہے نا، یہ دلوں کی سختی کے اندر سے یہ پودے نکلتے ہیں۔ مسجد میں مجلس نبوی بیٹھی ہوئی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی مسجد میں ایک شخص آنے والا ہے، جنتی ہے۔ عبداللہ ابن عمر نے دیکھا ایک سیدھے سادے مسلمان صحابی وضو کرتے ہوئے ہاتھ میں جوتے ہیں، اندر آئے بیٹھ گئے۔ دوسرے دن بھی آپ نے جنتی کی بشارت، تیسرے دن بھی آپ نے جنتی کی بشارت۔ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ مجھے ان کا عمل معلوم کرنا چاہیے، وہ کیا کرتے ہیں۔ میں ان کے گھر میں مہمان بن گیا، رات دن کے اعمال دیکھے، کوئی عمل مجھے نظر نہیں آیا۔ تیسرے دن میں نے ان سے کہا کہ آپ کا کون سا ایسا عمل ہے تنہائی کا جس پر اللہ کے نبی نے تمہیں جنت کی بشارت دی؟ فرمایا ایک عمل ہو سکتا ہے مجھے، وہ میرے اندر کا تنہائی کا عمل ہے۔ فرمایا کون سا عمل ہے؟ فرمایا کہ میں اپنا دل ہمیشہ صاف رکھتا ہوں۔ یہ بڑی ہمت کی بات ہے نا، اپنا دل ہمیشہ صاف رکھتا ہوں۔ بڑے بڑے کام کہاں کر سکتے ہیں اس زمانے میں، ہم لوگ بتائیں اتنا تو کر سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس کو بلا کے کہا یا بنیا، اے میرے بیٹے اگر تم صبح میں یہ کام کر سکتے ہو تو کر لو، شام میں کر سکتے ہو تو کر لو۔ حدیث میں یہ الفاظ ہیں
کیا مطلب؟ صبح سے لے کے شام تک دل میلا ہوگا، کیونکہ ہم لوگوں میں رہتے ہیں. شام آئے گی تو صاف کر لو. شام سے لے کے صبح تک لوگوں سے ملنا جلنا ہوتا ہے، میل صاف کر لو. اس کو وَذَلِكَ مِن سُنَّتِي، یہ ہے میری سنت. اندازہ لگائیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری سنتیں کتنی بابرکت. اللہ اکبر، ہم تصور نہیں کر سکتے. حضرت حکیم صاحب دامت برکاتہم فرماتے نا، سنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں. ایک ایک سنت جس کو ہم اپنی زندگی میں لے رہے ہیں، اور ایسی روحانیت اور ایسی طاقتور کہ ایک چھوٹا سا عمل سنت کا بندے کو اللہ سے قریب کر رہا ہے. ایسے ہی باتھ روم ہم چلے جائیں، کچھ بھی نہیں، لیکن ایک مسلمان اگر بایاں پیر رکھ کر قدم باتھ روم میں رکھ رہا ہے، جا رہا ہے باتھ روم میں، لیکن ایک قدم اللہ سے قریب ہوا. صبح سے شام تک کتنے موقع اس کو آتے ہیں اللہ سے قریب ہونے کے. ہم خود سوچیں، لوگ کہتے ہیں دین پر چلنا بہت مشکل ہے اس ماحول میں. 80% دین ہمارا وہ ہے ہمارے اور اللہ کے درمیان ہے. کوئی ہم سے رکاوٹ نہیں، کوئی ہم سے نہ ماحول اس کا مخالف، نہ حالات اس کے مخالف. نہ حالات ہمیں روکتے ہیں نہ ماحول ہمیں روکتا ہے. صبح سے لے کے شام تک 10 مرتبہ ہم جیکٹ پہنتے ہیں، کرتا پہنتے ہیں. کون سا ماحول، کون سے حالات ہمیں روکتے ہیں بتاؤ کہ پہنتے ہوئے سیدھا ہاتھ داخل کریں، نکالتے ہوئے بایاں ہاتھ؟ کون سا ماحول؟ اصل میں غفلت ہے، اور یہ غفلت دل کی سختی کی وجہ سے ہے. اور اس غفلت کو دور کرنے کے لیے اللہ کا ذکر ہے. اللہ کا ذکر کریں، غفلت دور ہوگی. اللہ کا ذکر، غفلت دور ہوگی. اور اللہ تبارک و تعالی یاد دلائیں گے اس وقت کے عمل کو جب بندہ سچے دل سے نیت کرتا ہے. مسجد میں داخل ہوتے ہوئے خود ہم جائزہ لیں کہ آج مسجد میں آتے ہوئے میں نے دعا پڑھی، میں نے پیر سیدھا رکھا. اس وقت کا وہ عمل جو میں بھولا، اللہ اکبر، کیوں؟ غفلت ہے. کون سی چیز مجھے رکاوٹ بنی تھی؟ جب میں نے جوتا نکالا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے جوتا نکالتے تھے؟ سب سے پہلے بائیں پیر کا، پھر داہنے پیر کا. پہنتے تھے تو کون سا؟ سیدھا پیر اور بایاں پیر. یہ ہے سنت دوستوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے یہ وذالک من سنتی، اور جو میری سنت سے محبت کرے گا قیامت کے دن وہ میرے ساتھ ہوگا. دلوں کو صاف رکھنا، دلوں کی صفائی کا اہتمام کرنا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ یہ میری سنت ہے. تو جہاں ہم اس سے غافل ہوں گے خود بخود دل سخت ہوتے چلے جائیں گے، اور دل کی سختی آدمی کو اللہ سے دور کر دیتی ہے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ نے آپ کو نرم بنایا. ہم بھی نرم بنیں، نرم بن کر کام کریں، نرم بن کر بولیں، نرم بن کر رہیں. اپنے بزنس میں، اپنے معاملات میں، اپنے گھر کے اندر، اپنے دوستوں میں. یاد رکھیں، دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی محبت لوگوں میں ڈالیں گے، اور سب سے بڑی چیز اللہ ہمیں رحمت کا ذریعہ بنائیں گے. اللہ ہمیں، حضرت طفیل دوسی کہتے ہیں کہ میں نے سب کو دعوت دی، سب نے انکار کر دیا. غصے میں آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. یہ ہے گرمی کا، نرمی اور گرمی دونوں طبیعتیں ہوتی ہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ان سب کو دعوت دی، سب نے انکار کر دیا اسلام کا، آپ ان کے لیے بد دعا فرمائیں. ہوتا نا غصہ. اگر اللہ ہمیں اختیار دے تو ایک سلام میں ایک قوم کو اور ایک دوسرے سلام میں دوسرے قوم کو. حضرت مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کسی قوم کی ہلاکت کی بد دعا دینے سے پہلے اس قوم کو دعوت دینا ضروری ہے. دعوت دیے بغیر ہلاکت کی بد دعا دینے کا کسی کو حق نہیں ہے. کہاں سے ہم کسی کو بد دعا کی بد دعا کہیں؟ ممبر پہ کھڑے ہو کے بد دعا کہیں؟ ابھی ہم نے دعوت ہی نہیں دی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا بات ہے؟ کہا ان سب نے انکار کر دیا. آپ نے دعا ہاتھ اٹھایا، اللہم اہدی اہل دوس. آپ نے 2 کام کیا. ایک سب سے پہلے دعا کی اللہم اہدی اہل دوس، اے اللہ دوس والوں کو ہدایت دے. اور پھر آپ نے فرمایا حضرت طفیل سے، طفیل
جاؤ ان کے پاس اور ان کے ساتھ نرم بن کر کام کرو، تم سے بہتر ان میں موجود ہیں۔ حضرت طفیل کہتے ہیں میں چلا وہاں سے، 8 سال میں نے ان لوگوں میں کام کیا، 80 افراد، 80 گھر نہیں، 80 خاندانوں کو لے کے میں مدینہ پہنچا، سب کے سب مسلمان بنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ، اور اس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ حدیث کے امام حضرات صحابہ اکرام میں کتنا بڑا مقام ہے حضرت ابو ہریرہ کا۔ یہ ہے نرمی کا فائدہ۔ گرمی کا نقصان ہم دیکھ رہے ہیں آج اپنے گھروں میں، اپنے ماحول میں کہ گرمی کے کیا اثرات ہیں۔ اسی لیے دوستو یہ ایک خوبی ہے اللہ تبارک و تعالی ہماری زندگیوں میں پیدا فرمائے۔ نبوت کی صفات میں سب سے بڑی صفت حلیم، نرم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حلم کا امتحان لیا گیا۔ دشمن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلم کا امتحان لیتے تھے۔ نبی جو ہوتا ہے وہ حلیم ہوتا ہے۔ یہ امت نبوت کا کام کرنے والی ہے، دعوت کا کام کرنے والی، تو ہمارے مزاج میں بھی حلم ہو، ہمارے مزاج میں بھی نرمی ہو، برداشت ہو۔ جس گھر کے اندر، جس زندگی میں حلم ہو، برداشت ہو، وہ ازدواجی زندگی بھی کامیاب ہو جاتی ہے، گھریلو زندگی بھی کامیاب ہو جاتی ہے۔ اگر یہی صفت ہر انسان میں، ہر مسلمان میں آئے، وہ شخص اپنے علاقے کے لیے، اپنی کمیونٹی کے لیے رحمت کا ذریعہ بنتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی یہ صفت، یہ خوبی ہمارے اندر پیدا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے مزاجوں میں سختیوں کو دور فرمائے۔ میں نے جو باتیں عرض کی ہیں، جیسے کہ دل کو نرم کرنے والی جو چیزیں ہیں، اس میں سب سے پہلی چیز قرآن پاک کی تلاوت، اللہ کا ذکر، دعاؤں کا اہتمام کرتے ہوئے ہم روئیں۔ رونا نہ آئے تو رونے کی صورت بنائیں، بنا کر فقیروں کا ہم بھیس غالب تماشائے اہل کرم دیکھتے ہیں۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو تسبیح پڑھنے والوں سے زیادہ رونے والوں کی آواز بہت پسند ہے۔ ہاں، حدیث قدسی میں آتا ہے، یہ اس کا اہتمام کریں۔ پھر دیکھیں ہمارے اندر وہ طبیعت میں نرمی پیدا ہوتی ہے، پھر اس کے اندر ایک بہترین قسم کا گلدستہ صفات کا، خیر کا، برکتوں کا وجود میں آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ لك الحمد ولك الشكر يا الله، اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك، وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك. اللهم ارزقنا عينين حتالتين تسقيان القلوب بظروف الدمع. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہم سب کے خطاؤں کو درگزر فرما، اے اللہ ایمانی صفات ہمارے اندر پیدا فرما، ہمارے مزاج میں، ہماری طبیعت میں، ہمارے ایک ایک عمل میں نرمی کو، رقت کو، رفق کو پیدا فرما، سختیوں کو دور فرما، حق کو لینے کی، حق کو ماننے کی، حق کو لے کر پوری دنیا میں چل پھر کر محنت کرنے کی اے اللہ توفیق ہمیں نصیب فرما۔ یا اللہ باطل کے دروازوں کو بند فرما، یا اللہ اس سے ہماری حفاظت فرما۔ یا الہ العالمین امت میں جتنے بیمار ہیں یا اللہ سب کو صحت عطا فرما، یا اللہ امت میں جتنے پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، یا اللہ حلال پاکیزہ عزت کی روزی نصیب فرما۔ یا الہ العالمین ہماری پریشانیوں کو دور فرما۔ رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انك انت الاعز الاكرم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔